فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جس کو 1000 آیتوں سے بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے اور اس آیت مبارکہ کا نمبر کیا ہے، کون سے پارے میں ہے، وہ اس کی میں نشاندہی بھی آپ کے سامنے کروں گا اور اس آیت مبارکہ کو بھی واضح کروں گا۔ لیکن آپ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ملاحظہ فرمائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کیا تھا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے، آرام نہیں فرماتے تھے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسبحات صورتوں کو پڑھ نہ لیتے اور سورہ مسبحات کو کی تلاوت نہ فرما لیتے، یعنی مسبحات جو صورتیں ہیں ان کی تلاوت نہ فرما دیتے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ، کہ ان مسبحات صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مسبحات کون سی صورتیں ہیں۔ تو دیکھیے مسبحات 7 صورتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل جو 15 پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کو بھی مسبحات میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی جس سورہ مبارکہ کے شروع میں سبح یسبح کے الفاظ آئے ہیں تو ان صورتوں کو مسبحات صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو پہلی سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل ہے، دوسری سورہ مبارکہ سورہ حدید ہے، تیسری سورہ مبارکہ سورہ حشر ہے، چوتھی سورہ مبارکہ سورہ صف ہے، اور پانچویں سورہ مبارکہ سورہ جمعہ ہے، اور چھٹی سورہ مبارکہ سورہ تغابن ہے جو 28 پارے کے اندر ہے، اور اسی طرح 7ویں سورہ مبارکہ سورۃ الاعلیٰ ہے جو کہ عامہ پارے کے اندر ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو ان مسبحات صورتوں کے متعلق حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے، اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام نہیں فرماتے تھے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مسبحات صورتوں کو پڑھ نہ لیتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ بھی وہ نقل فرماتے ہیں اور یہ ارشاد علی بھی نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ، کہ ان مسبحات صورتوں میں ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ اب یہ ان مسبحات صورتوں میں وہ کون سی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اور مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ والی آیت مبارکہ ہے، پوری آیت مبارکہ جو کہ سورہ 28 پارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر 21 اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 3 والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 3۔ تو یہ تیسری آیت مبارکہ ہے جس آیت مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اور افضل قرار دیا، 1000 آیتوں سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ لیکن علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ امت پر اسی طرح مخفی ہے جس طرح کہ امت پر لیلۃ القدر کی رات مخفی ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ چونکہ علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض علماء سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کو یہ آیت مبارکہ قرار دے رہے ہیں، اور بعض علماء اور بعض مفسرین کرام سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کو قرار دے رہے ہیں، تو ان دونوں آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے، اور ان دونوں آیتوں کے متعلق ہی یہ راجح قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ دونوں آیات مبارکہ کو اگر بندہ پڑھ لے اور اگر مسبحات پڑھنے کا اہتمام کر لے تو بہت اچھی بات ہے، وہ نور علی نور ہے۔ لیکن کم از کم یہ جو 2 آیات مبارکہ ہیں جو کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 3، ان دونوں آیت مبارکہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 آیتوں سے زیادہ پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے اور جو فضیلت ہے اور جو عظمت ہے وہ عطا فرمائیں گے۔